حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عین عبادت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سندھ کے طور پر یہ آیت پڑھی، تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو اور دعا مانگو، میں قبول کروں گا اور تم کو دوں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے متکبرانہ روگردانی کریں گے، ان کو ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کمالات و امتیازات سے نوازا، ان میں سب سے بڑا امتیاز و کمال و عبدیت کاملہ کا مقام ہے۔ عبدیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور میں انتہائی تذلل، بندگی و سرافغندگی، عاجزی و لاچاری اور محتاجی و مسکینی کا پورا اظہار، اور یہ یقین کرتے ہوئے کہ سب کچھ اسی کے قبضہ و اختیار میں ہے، اس کے در کی فقیری و گدائی، اس سب کے مجموعہ کا عنوان مقام عبدیت ہے، جو تمام مقامات میں اعلیٰ و بالا ہے، اور بلا شبہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں کامل ترین اور سب پر فائق ہیں، اور اسی لیے افضل مخلوقات اور اشرف کائنات ہیں۔ قاعدہ ہے کہ ہر چیز اپنے مقصد کے لحاظ سے کامل یا ناقص سمجھی جاتی ہے۔ مثلاً گھوڑا جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یعنی سواری اور تیز رفتاری، اس کو بڑھیا یا گھٹیا اسی مقصد کے پیمانے سے سمجھا جائے گا۔ اسی طرح گائے یا بھینس کا جو مقصد ہے، یعنی دودھ کا حاصل ہونا، اس کی قدر و قیمت دودھ کی کمی یا زیادتی ہی کے حساب سے لگائی جائے گی۔ وقت اعلیٰ ھذا انسان کی تخلیق کا مقصد اس کے پیدا کرنے والے نے عبدیت اور عبادت بتایا ہے۔ سے افضل و اشرف انسان وہی ہوگا جو اس مقصد میں سب سے اکمل و فائق ہو۔ پس سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کمال عبدیت میں سب سے فائق ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل مخلوقات اور اشرف کائنات ہیں، اور اسی وجہ سے قرآن مجید جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند ترین خصائص و کمالات اور اللہ تعالیٰ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص الخاص انعامات کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں معزز ترین لقب کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد ہی کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے۔ معراج کا ذکر کرتے ہوئے سورہ اسراء میں فرمایا گیا ہے، پھر اس سفر معراج کی آخری منزلوں کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ النجم میں فرمایا گیا، اور سب سے بڑی نعمت و دولت قرآن حکیم کی تنزیل کا ذکر کرتے ہوئے سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا گیا، اور سورہ کہف میں فرمایا گیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ بندوں کے مقام میں سب سے بلند عبدیت کا مقام ہے، اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کے امام، یعنی اس وصف خاص میں سب پر فائق ہیں، اور دعا چونکہ عبدیت کا جوہر اور خاص مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت بشرط کہ حقیقی دعا ہو، بندے کا ظاہر و باطن عبدیت میں ڈوبا ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و اوصاف میں غالب ترین وصف اور حال دعا کا ہے، اور امت کو آپ کے ذریعے روحانی دولتوں کے جو عظیم خزانے ملے ہیں، ان میں سب سے پیش قیمت خزانہ ان دعاؤں کا ہے۔ مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یا امت کو ان کی تلقین فرمائی۔ ان میں سے کچھ دعائیں ہیں جن کا تعلق خاص حالات یا اوقات اور مخصوص مقاصد و حاجات سے ہے، اور زیادہ تر وہ ہیں جن کی نوعیت عمومی ہے۔ ان دعاؤں کی قدر و قیمت اور افادیت کا ایک عام عملی پہلو تو یہ ہے کہ ان سے دعا کرنے اور اللہ سے اپنی حاجتیں مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ معلوم ہوتا ہے، اور اس باب میں وہ رہنمائی ملتی ہے جو کہیں سے نہیں مل سکتی۔ اور ایک دوسرا خاص عملی اور
عرفانی پہلو یہ ہے کہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو اللہ تعالیٰ سے کتنی گہری اور ہمہ وقتی وابستگی تھی، اور آپ کے قلب پر اسی کا جلال و جمال کس قدر چھایا ہوا تھا، اور اپنی اور ساری کائنات کی بے بسی اور لاچاری اور اس مالک الملک کی قدرت کاملہ اور ہماگیر رحمت اور ربوبیت پر آپ کو کس درجہ یقین تھا کہ گویا یہ آپ کے لیے غیب نہیں شہود تھا۔ حدیث کے ذخیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سینکڑوں دعائیں محفوظ ہیں، ان میں اگر تفکر کیا جائے تو کھلے طور پر محسوس ہوگا کہ ان میں سے ہر دعا معرفت الہی کا شاہکار اور آپ کے کمال روحانی و خدا آشنائی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل صادق کے تعلق کا مستقل برہان ہے، اور اس لحاظ سے ہر معذور دعا بجائے خود آپ کی ایک روشن معجزہ ہے۔ عاجز راکم سطور کا دستور ہے کہ جب کبھی پڑھے لکھے اور سمجھدار مسلمانوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرانے کا موقع ملتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں ان کو ضرور سناتا ہوں۔ قریب 100% تجربہ ہے کہ وہ ہر چیز سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے متاثر ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال خدا رسی و خدا شناسی میں ان کو شعبہ نہیں رہتا۔ اس تمہید کے بعد پہلے چند وہ حدیثیں پڑھیے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ترغیب دی ہے اور اس کی برکتیں فرمائی ہیں، یا دعا کے آداب بتائے ہیں، یا اس کے بارے میں کچھ ہدایتیں دی ہیں، جن کے بعد ایک خاص ترتیب کے ساتھ وہ حدیثیں درج کی جائیں گی جن میں وہ دعائیں مذکور ہیں جو مختلف موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں کیں یا امت کو جن کی تلقین فرمائی۔ اصل حدیث صرف اتنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عین عبادت ہے۔ غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا منشا یہ ہے کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ بندہ جس طرح اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے لیے دوسری محنتیں اور کوششیں کرتے ہیں، اس طرح ایک کوشش دعا بھی ہے، جو اگر دعا قبول ہو گئی تو بندہ کامیاب ہو گیا اور اس کو کوشش کا پھل مل گیا، اور اگر قبول نہ ہوئی تو وہ کوشش بھی رائگاں گئی۔ بلکہ دعا کی ایک مخصوصی نوعیت ہے، اور وہ یہ کہ وہ حصول مقصد کا ایک مقدس عمل ہے جس کا پھل اس کو آخرت میں ضرور ملے گا۔ جو آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سندھ کے طور پر تلاوت فرمائی، ان سے یہ بات صراحتاً معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا عین عبادت ہے۔ آگے درج ہونے والی دوسری حدیث میں دعا کو عبادت کا مرکز اور جوہر فرمایا گیا ہے۔